السلام علیکم ناظرین۔ وہ مکہ جہاں خانہ کعبہ کے سائے میں شرک پل رہا تھا، جہاں حسب و نسب کو دین سمجھا جاتا تھا، جہاں طاقت حق کا معیار تھی اور جہاں ظلم روایت بن چکا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ کے ایک ایسے سیاہ باب کو کھولنے جا رہے ہیں جہاں تکبر، حسد اور غرور نے انسان کو اندھا کر دیا۔ اسی دوران مکہ میں اللہ نے ایک ایسی ہستی کو مبعوث فرمایا جس کی سچائی، امانت اور دیانت اعلان نبوت سے پہلے ہی زبان خلق پر تھی۔ محمد بن عبداللہ، وہ انسان جسے دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے توحید کا پیغام سر بلند کیا اور باطل نظام کو للکارا، وہیں زبانیں جو تعریف سے نہیں تھکتی تھی اچانک زہر اگلنے لگی، اور انہی میں موجود ایک عورت جسے تاریخ جمیل یعنی جہنمیوں کی ماں سے یاد کرتی ہے، سر فہرست تھی۔ اس کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا۔ وہ قریش کے طاقتور قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ابو سفیان کی بہن تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی بیوی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن تھا، اس لیے لوگ اسے عورہ بھی کہتے تھے۔ جمیل کی شادی ابو لہب سے ہوئی تھی اور وہ مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھا۔ ابو لہب نے خوب دولت کمائی اور اس کی دولت نے جمیل کو بہت فخر اور عیش و آرام دیا تھا، اور جمیل نے مکہ میں اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے اس دولت کا خوب استعمال کیا۔ لہذا دولت، طاقت اور نسب تینوں معاملے میں جمیل بہت اونچے مقام پر تھی۔ جمیل جوانی میں ہی نہایت متکبر تھی، کیونکہ وہ ایک رئیس گھرانے کی بیٹی تھی، اس لیے اس کے اندر دوسروں کو حقیر سمجھنے کی فطرت تھی اور مزاج میں بچپن ہی سے غرور جھلکتا تھا۔ جمیل کی پہچان صرف اس کا حسب نہیں تھا، بلکہ اس کی تیز، زہریلی اور فتنہ انگیز زبان تھی۔ وہ محفلوں میں بیٹھ کر عزتوں کو تار تار کرنے کا ہنر جانتی تھی۔ افواہیں پھیلانا، نفرت بو دینا اس کے مزاج کا حصہ تھا۔ وہ اپنی زبان سے ایسا زہر اگلتی تھی کہ عرب کے لوگ اس سے پناہ مانگتے تھے۔ پھر مکہ میں ایک ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوا جس نے حالات کا رخ یکسر بدل دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں اور جو شریعت ان پر نازل ہوئی ہے وہیں سراسر ہدایت ہے۔ جمیل نے جب یہ خبر سنی تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ رسول اللہ کے شرف و نسب سے بخوبی آگاہ تھی۔ آپ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، جو بنو امیہ سے زیادہ معزز و مکرم قبیلہ تھا۔ جمیل کا اصل اضطراب یہ تھا کہ اگر محمد کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیا گیا تو عرب کی قیادت کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، قریش کے سردار سرنگوں ہو جائیں گے اور اس کے خاندان کی برتری خاک میں مل جائے گی۔ یہ معاملہ اس کے نزدیک حق و صداقت کا نہیں، بلکہ اقتدار، غرور اور سماجی بالادستی کے زوال کا تھا۔ اس لیے اس نے رسول اکرم کو اپنے مرتبے کے لیے شدید خطرہ جانا۔ جب اللہ کے رسول نے دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا تو جمیل دیوانہ وار آپ کی دشمنی پر آمادہ ہو گئی۔ وہ شب کی تاریکی میں رسول اکرم کے گزرگاہوں میں خاردار جھاڑیاں بچھاتی تاکہ فجر کے وقت آپ کے قدم مبارک مجروح ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے توحید الہی کا پیغام عام کرنا شروع کیا تو جمیل مکہ کی گلی کوچوں میں پھرنے لگی۔ جہاں کہیں اسے دعوت محمدی کی آواز سنائی دیتی، وہ فوراً وہاں پہنچ کر لوگوں کے اذہان میں شکوک و شبہات کا زہر گھول دیتی۔ وہ رسول اکرم پر جادوگر اور مجنون کے الزامات عائد کرتی اور قریش کو بھڑکاتی کہ محمد قبائلی وحدت کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ وہ محفلوں میں بیٹھ کر آپ کے خلاف زہر افشانی کرتی اور خواتین کی مجالس میں کردار کشی کے طوفان برپا کرتی۔ ایک مرتبہ رسول اکرم علالت کے باعث
ایک یا دو شب قیام اللیل کے لیے نہ اٹھ سکے تو جمیل تانو تشنی کی نیت سے آپ کے در اقدس پر آئی اور گستاخانہ انداز میں کہنے لگی، اے محمد، معلوم ہوتا ہے تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی، قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ سکون اختیار کرے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ جب جمیل اور ابو لہب کا بغض و عناد حد سے تجاوز کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں ان دونوں کے لیے دائمی رسوائی کا اعلان فرما دیا۔ سورہ لہب نازل ہوئی جس میں ابو لہب کی ہلاکت اور اس کی زوجہ کے انجام کو واضح کر دیا گیا۔ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ، اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔ اور اس کی بیوی کے بارے میں فرمایا، لکڑیاں ڈھونے والی اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ واحد موقع تھا جب قرآن مجید میں دشمن کا نام لے کر مذمت کی گئی۔ جب جمیل نے یہ آیات سنی تو غیظ و غضب سے آپے سے باہر ہو گئی۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور مکہ کی گلیوں میں چیختی چلاتی رسول اکرم کی تلاش میں نکل پڑی اور یہ کہتے جاتی کہ ہم اس شخص کا انکار کرتے ہیں جس کی مذمت کی گئی ہے، اور ہم اس کے دین سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی وقت رسول اکرم اپنے گھر میں حضرت ابوبکر کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر نے جمیل کو آتے دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ گستاخ عورت آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کے رسول نے نہایت اعتماد سے فرمایا، غم نہ کرو، یہ مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جمیل قریب آ کر بھی اللہ کے رسول کو نہ دیکھ سکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور منکرین کے درمیان پردہ غیب حائل فرما دیا تھا۔ جمیل کی سب سے بڑی حریف حضرت خدیجہ تھی۔ وہ ان سے شدید حسد رکھتی تھی، کیونکہ خدیجہ مکہ کی معزز ترین خاتون اور رسول اکرم کی مضبوط پشت پناہ تھی۔ جمیل ان کا تمسخر اڑاتی اور مکہ کی عورتوں کو ان کے خلاف اکسانے کی کوشش کرتی، مگر حضرت خدیجہ نے صبر، وقار اور ایمان کا دامن کبھی نہ چھوڑا۔ جمیل اور ابو لہب نے اسلام کو روکنے کے لیے اپنی آخری حد تک کوششیں کی، مگر حق کے سامنے باطل کی تمام تدابیر ناتمام ہو گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جمیل عبرت ناک انجام سے دوچار ہوئی۔ روایت ہے کہ وہ ایندھن کی گٹھریاں اٹھائے جا رہی تھی کہ رسی اس کے گلے میں الجھ گئی اور اس کا دم گھٹ گیا۔ ابو لہب کا انجام بھی نہایت عبرت انگیز تھا۔ جنگ بدر کے کچھ ہی عرصہ بعد وہ ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہوا۔ اس کے جسم پر پھوڑے نکل آئے، پیپ بہنے لگی اور اس کا جسم گلنے سڑنے لگا۔ خوف کے مارے اس کے اپنے اہل خانہ بھی اس سے کنارہ کش ہو گئے، یہاں تک کہ اس کی لاش 3 دن تک گھر میں پڑی رہی اور کسی نے دفن کرنے کی جرت تک نہ کی۔ بالآخر قریش کے چند غلاموں کو اجرت دے کر اس کی لاش کو لکڑیوں سے گھسیٹا گیا اور مکہ سے باہر ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ یوں جمیل اور ابو لہب دونوں انجام کو پہنچے، جس کا اعلان رب ذوالجلال نے فرمایا تھا۔ یہ واقعہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک ناقابل فراموش درس ہے کہ باطل کا غرور، دنیا کی دولت اور ظاہری طاقت اللہ کی گرفت کے سامنے ریت کے ذرات سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔